वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सहर कामरान साहिबा, आपने मौक़िफ़ सुना, आप गालिबन हुमायूं मोहम्मद साहब को रिस्पॉन्ड भी करना चाहती हैं, साथ ही एक सवाल मेरा भी ले लें, उसका भी जवाब दे दें कि आप तो अब ये कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल जमहूरी अमल से सब तरीके से चल रहे थे। आसिफ अली जरदारी साहब जब वोट मांगने गए मौलाना फजलुर रहमान से, उनके घर पर गए, बिलावल भुट्टो जरदारी एक के बाद एक मुलाकातें करते रहे, बाहर निकल के उन्होंने विक्ट्री के साइंस बनाए, वो उनसे वोट मांग रहे थे। जॉइंट पार्लिमानी पार्टी के साथ इजलास में आप लोगों को कह रहे थे कि आपने वोट देना है, बाहर निकल के वो डेमोक्रेसी डे की मुबारकबाद दे रहे थे। अब आप कहते हैं कि हम तो बिल्कुल प्रोसेस फॉलो कर रहे थे। ये आप जरा समझाएं, ये हुआ क्या? अच्छा, आई थिंक ईसा आपने खुद जो है ना जवाब दे दिया है कि कैसे नंबर्स पूरे होते हैं। मैंने आपको बताया ना, देखिए बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं, चाहे 18th अमेंडमेंट हो, ठीक है, चाहे वो नेशनल एक्शन प्लान हो, या जो है सलाला चेक पोस्ट पे हमले के बाद एक नेशनल कंसेंसस हो कि पाकिस्तान के पार्लियामान से उठे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सियासी जमातों से रुजू किया, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो। और अब भी आप देखें कि अगर हमने बुलडोज करना होता तो बिलावल भुट्टो जरदारी को या सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को मौलाना साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये सिर्फ मौलाना साहब के पास नहीं, अंदर जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर या नेशनल असेंबली के अंदर मैंने कंसल्टेशन चल रही। बताया गया था 15 सितंबर को वोटिंग के लिए। नहीं, मैं आपको जरा आई थिंक इससे हम बहुत सारी बातें जो है ना मफरूजों पे और स्पेकुलेशन सवाल कर रहा हूं। मैं आपको आपके तमाम लोगों देखिए, को हमारा पीपल्स पार्टी का आप मुझे एक ऐसा इंसिडेंट बता दें, एक ऐसी कानून साजी बता दें जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC की मीटिंग ना हुई हो और पीपल्स पार्टी ने कई इत्तेफाक नहीं। ये अगर अब भी इस पर आपकी अभी तक हुई है सेंट्रल? देखिए, अभी हमारी कल भी कंसल्टेशन थी पार्टी के साथ मुसलसल। जब ये फाइनल होगा, यकीनन फाइनल करने से पहले देखें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तमाम MNAs और सेनेटर्स को 14 नहीं साहब, मुझे आप जवाब मुकम्मल करने दें। देखें, बात यह है, जहां तक कि आप आईनी अदालत की बात कर रहे हैं तो उस पे जब हमारे मैनिफेस्टो में शामिल हुआ है या मैनिफेस्टो का हिस्सा था या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का था, तो हमारी लार्जर कंसेंसस थी, हमारी CEC की भी कंसेंसस थी, हमारे एक मेंबर की भी कंसेंसस थी। इस पर अब भी हमारे साथ आई एग्री, लेकिन उस मुसव्वदे में आर्टिकल 8 में तरमीम भी देखिए, आर्टिकल 8 199। देखिए, I am not responsible for anything that PMLN is bringing. It's not like a binding on us. But you were about to vote for it. नहीं, why would we vote for it? नहीं, पीपल्स पार्टी ने हमेशा, देखें बहुत सारे कवानी, एक मैं अभी इनकी तो बात का जवाब दूं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन 2018 में हुए थे, RT सिस्टम बिठा के फेयर एंड फ्री इलेक्शन, जो जहाज में भर के लोग कहते हैं, जिस तरह से उनकी वफादारियां तब्दील की थी। आई थिंक वी शुड बी वेरी क्लियर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो 2013 का जो इलेक्शन था, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, हम तब भी कौमी असेंबली में बैठे थे, इसलिए कि हमारे सामने वो कुर्बानियां थी, वो जद्दोजहद थी जो डेमोक्रेसी के लिए थी। हमारे 2018 में भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, ठीक है, जिस तरीके से हमारे लोगों को प्रेशराइज किया गया, जिस तरीके से जहाज भरे गए, जिस तरीके से RT सिस्टम बिठाया गया, हमने उसको भी जो है ना, उसके बावजूद भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात को एक तरफ रख के पार्लियामान में बैठे, बिकॉज वी नेवर वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द पार्लियामेंट एंड ऑन द डेमोक्रेसी। फिर इसके साथ साथ जिस तरीके से पार्लियामेंट चला, अब तो खुद खुले आम बानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि उनको कोई वोट दिलाता था, कोई उनकी पार्लियामेंट चलाता था, ऑफिसेज बना दिए थे पार्लियामेंट में, ठीक है ना। तो ठीक है, अब पाकिस्तान अच्छा नहीं, अभी एक मिनट, अभी आप कह रहे हैं जी कंटेम्प्ट ऑफ, ठीक है जी, आपने यूसुफ रज़ा गिलानी को 30 सेकंड की सजा दे दी। आज एक मुअज़्ज़िज़ जज कहते हैं कि जी वो गलत थी। आपने फांसी दे दी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, आज अदलिया कहती है वो गलत थी। बात यह है कि देखिए, उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी काला कोट पहन के कहते हैं, मगर पीपल्स पार्टी डजंट कीप एनी ग्रज और एनी काइंड ऑफ रिवेंज इन देयर माइंड्स। वी लुक एट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। आप मुझे बताएं कि क्या आईनी अदालत जरूरत है या नहीं है, उसमें कोई गलती है? अब हमने सोच लिया, एक ज़हन बना लिया, जी इसका जो है चीफ जस्टिस ये शख्स होगा, मे बी आपकी अपनी सोच में गलत है। यू सी कि अगर ये जज साहिबान का बेंच होगा तो हमें कबूल है। जब 63A को रीराइट किया गया था आइन को, जब और उसकी रिव्यू पिटीशन इतने अरसे से पेंडिंग थी, तो उस वक्त कहां थे ये लोग? देखिए, बात यह है कि हम 63 आपने देखिए पंजाब एक पूरा डिजास्टर, एक पूरा हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के लिए आईने पाकिस्तान में मौजूद है। अगर वो वोट काउंट हो जाएगा, लेट्स जस्ट, यानी कि हो सकता है कि आपकी बात दुरुस्त हो, मैं तो आप हमें एजुकेट कर दें इस बात। 63A का मकसद ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग रोकनी है। देखिए, बात अगर वो वोट काउंट हो जाएगा तो ये हुकूमत के लिए रास्ता खोलेगा कि किसी एक मेंबर के, सुन ले सवाल, कि किसी एक मेंबर के घर वालों को, मैं हुकूमत वक्त हूं, मैं चाहता हूं कि फलां मेंबर मेरे हक में वोट करे, वो नहीं मान रहा,
میں اس کے گھر میں سے کسی بندے کو اٹھا لیتا ہوں, 6 مقدمات قائم کر دیتا ہوں, اسے کہتا ہوں ووٹ دے, اگر اپنی جان چھڑوانی ہے اور اپنی ممبرشپ قربان کر دے, وہ نااہلی قبول کر لے گا, ووٹ ڈال دے گا. اس طریقے سے پاکستان میں قانون اور آئین سازی ہوگی. نہیں, آئی تھنک اس کا راستہ روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم ایک رانگ پریسیڈنس کو نہیں دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ 63A جو ہے وہ آپ کو فلور کراسنگ سے روکتا ہے مگر آپ کی شخصی آزادی کو ختم نہیں کرتا. چلیں آپ سینٹ آف پاکستان میں سینٹ آف پاکستان میں آپ 54 سے اوپر 54 سے اوپر 64 تک نمبر مجھے پورا کر کے دکھائیں. بلاول کہہ رہے ہیں ہر صورت میں کریں گے, کیسے کریں؟ ڈیولپ کر کے اب یہی تو کہہ رہی ہوں, دیر از بہت ساری چیزوں پہ ہم یہاں بیٹھ کے اختلاف کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم بیٹھتے ہیں آپس میں مشورے ہوتے ہیں تو سیاسی جماعتیں کنسنسس ڈیولپ کرتی ہیں. جیسے ہم نے مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہمارا اختلاف تھا لیکن ہم نے کنسنسس ڈیولپ کیا. ویری گڈ پوائنٹ. مجھے سمجھ اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی ایسی کوئی آئینی ترمیم نہیں کرے گی کہ جس کے لیے فلور کراسنگ ہو. بالکل فلور کراسنگ کسی سیاسی جماعت کے اگر پی ٹی آئی آپ کے حق میں آئے گی, ہم جہاز بھر کے نہیں لے جائیں گے, ہم آر ٹی ایس سسٹم نہیں بٹھائیں گے. دیکھیں ہمیں بھی تحفظات, ہمیں بھی تحفظات ہیں, ہمیں 1 to 7 پہ لاہور میں تحفظات ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ ہم نے ایک سیاسی ہمیشہ راستہ اختیار کیا ہے. آپ آج مجھے بتائیں کہ کیا ہم بار بار اٹھ کے نہیں جاتے اپوزیشن بینچز کے پاس, جاتے ہیں, کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, جن چیزوں پہ ہو جاتا ہے ان چیزوں پہ آگے بڑھتے ہیں, جن چیزوں پہ نہیں ہوتا. بیسیکلی مولانا کو انگیج کر رہے ہیں, مولانا کو بھی انگیج کریں گے, ہم ان کو بھی اپوزیشن کو بھی انگیج کریں گے. ان کا نمبر ملنے کے بعد بھی آپ کا نمبر پورا نہیں ہوتا. نمبر اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ آتے ہیں, مینگل صاحب آپ کے ساتھ آتے ہیں, اے این پی آپ کے ساتھ آتی ہے, بہت ساری. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ کے اندر ایک کمیٹی نہیں بنی جس میں اپوزیشن بھی تھی اور جو ہے حکومت بھی تھی, حکومت کے اتحادی بھی, ٹھیک ہے, اور کیا وہاں پہ گفتگو نہیں ہوئی بہت سی باتوں پہ کنسنسس ڈیولپ ہوا. تو مسئلہ یہ کہ وی شوڈ ناٹ سی کہ سیاست کا حسن یہی ہے کہ آپ گفتگو کرتے ہیں, ڈائلاگ کرتے ہیں, کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی ڈزنٹ بلیو ان بلڈوزنگ. پیپلز پارٹی وہ نہیں ہے جو کہے گی کہ جی آپ آئین میں ترمیم کر دو, عدالتوں کو یہ آپ اختیار دے دو, آپ آئین کو سسپینڈ کر دو, 11 سال حکومت کرو. پیپلز پارٹی وہ نہیں کرے گی. پیپلز پارٹی کسی چیز بغیر قرم کے ابھی 2023 میں بغیر قرم کے 250 قانون پاس کیے آپ لوگوں نے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کیا نہیں ہوا یہ ہماری آنکھوں کے ساتھ. دیکھیں جو سمپل میجورٹی سے ٹھیک ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ بلڈوز نہیں کریں گے. نہیں, ایسا نہیں, یو ہیو ٹو ڈیفرینشیٹ. جو قوانین سمپل میجورٹی سے ہوتے ہیں سمپل میجورٹی سے ہوتے ہیں. جہاں آئینی ترمیم کی بات آئی, قرم بھی پورا نہیں تھا مادام, سب کو نہیں قرم پورا. ندیم افضل چند صاحب نے میرے شو میں بیٹھ کے, ندیم افضل چند نے, فیصل کریم کنڈی نے, کیا یہ آپ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے کہا یہ غلط ہوا ہے میرے ساتھ. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ غلط طریقے سے حکومت جو اپوزیشن ہے نا, they have all the right to point out the quorum, to point out the quorum. کبھی آپ کو وہاں آج میرا خیال ہے سب سے زیادہ وقت جو ہے نا وہ آپ کو مل گیا. سر میں تو اٹھ کے جانے والا تھا, میں نے کہا آپ دونوں کا شاید سنگل کو. محمد صاحب اگر آپ سو نہیں گئے تو آپ ہمیں جواب دیں, آپ کو اس بات کی پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آپ کو اپروچ کرتے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹ ہے, یہ مسودہ ہے, اس کو پاس کر لیں, وفاقی آئینی عدالت بنا لیں, 68 سال کا چیف جسٹس کر دیں, چیف جسٹس آف پاکستان وفاقی آئینی عدالت کا ہوگا. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ سول مقدمات, بچوں کی حوالگی, میاں بیوی کے جھگڑے اور اس قسم کے معاملات دیکھے گی, کرمنل فوجداری مقدمات دیکھے گی. آپ ان کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیکھیں بیسیکلی سمپل سی بات یہ ہے, میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں. سب سے پہلے میں تھوڑا سا کمنٹ کروں گا آرٹیکل 63A پہ. آرٹیکل 63A کا جو شق بی ہے وہ بیسیکلی بتاتا ہے کہ 3 چیزوں کو بتاتا ہے. منی بل جو پرائم منسٹر کے لیے, اور ایبسٹیننگ اور یہ جو کانسٹیٹیوشن اس کے لیے ہے. ان 3 چیزوں میں, اور آئینی ترامیم, ان 3 چیزوں کے اوپر وہ کہتا ہے یا آپ ووٹ دو یا آپ ایبسٹین کرو اگینسٹ دا پارٹی پالیسی. اس میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا ووٹ گنا جائے گا, اس میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا وہ ہوگا. بیسیکلی آرٹیکل 3A جو ہے ہارس ٹریڈنگ کو روکتا ہے. جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا, ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے خرید لیا, میں نے پیسے لے لیے, میں نے آپ کا فائدہ کر دیا, اب آپ مجھے باہر نکال دو. دوسرے لفظوں میں اگر میں نے چوری کر لی ہے, میں نے چوری کر لی, زرداری آتے ہیں آپ کے دیکھیں سب سے پہلے, اچھا میں بات کروں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں کسی سے شیئر نہیں کیا. سینٹ کے اس میں ابھی سینیٹر صاحبہ کہہ رہی تھی ابھی یہ 13 سپٹمبر میں یا 12 سپٹمبر کو سینٹ کا جو اجلاس ہوا تھا, اس میں آنے سے 1-2 دن پہلے, جس دن یہ لانا چاہ رہے تھے تو 1-2 دن پہلے, اس میں لیڈر آف دا ہاؤس
وہ کہتے ہیں کہ بڑے لیڈر آف دا ہاؤس اسحاق ڈار صاحب ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر ہے, فورن منسٹر ہے. ان لوگوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ مسودے میں کیا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب جو کہ ان کے فارمر پرائم منسٹر ہیں, چیئرمین آف دا سینٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا ہے. یہ صرف ایک دو لوگوں کو پتا تھا, ان کو بھی پتا نہیں تھا, جنہوں نے چھوٹا موٹا ہیلپ کیا لکھنے میں, صرف اتنا پتا تھا, اندر کیا نہیں ہے. اچھا اب ان سے کوئی پوچھے کہ ان کا یہ ایک منٹ ہے جناب, میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اب ایک منٹ نہیں تھا پتا ان کو بھی, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آگے بتاتا ہوں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اچھا نمبر 2, آپ ان سے پوچھے کہ یہ جو کمیٹی آف ڈیموکریسی, سوری چارٹر آف ڈیموکریسی جو تھا, یہ بنانے میں ان کو کتنے سال لگے, پتہ ہے کتنے سال لگے؟ ٹوٹل 35 شکیں نہیں ہیں, 4 سال لگے اس کے اوپر ایگری کرنے میں. آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بدلنے کے لیے آپ 2 گھنٹوں میں بدلنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب اس کا صرف 2 شکیں, اس میں وہ شک نمبر 8 کو بھی یہ چینج کر رہے تھے. میں جن لوگوں کو آپ نے دکھایا ان لوگوں نے توبہ کی ہیں. سر میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیوں کیا؟ میری بات سنیں, میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں میری بات سنیں, میں بلانے کا فیصلہ کر چکی ہے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں, اور لگتا یہی ہے کہ یہ بھی اسی مقصد کے لیے ہوگا, آپ نے ووٹ دینا ہے کہ نہیں, اس کا جواب تو دے دیں. آپ نے کانسٹیٹیوشن کے اندر اگر آپ نے ترامیم کرنی ہے, دیکھیں اس کا اس میں ہو سکتا ہے کچھ شکیں ٹھیک ہو, کچھ شکیں غلط ہو, کچھ میں کچھ بہتر سمجھتا ہوں, کوئی سینیٹر صاحبہ بہتر سمجھتی ہیں, کوئی ہو سکتا ہے پاشا صاحب جو ہے وہ بہتر وہ رائے دے دے, جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کتنی شکوں کی کتنی سخت اس کی مخالفت کی ہے. اس کا طریقہ یہ چونکہ ان شکوں کا اطلاق ہوگا 4 صوبوں کے اوپر, اور آپ کے دونوں نیشنل اور سینٹ کی جو ہے, آپ ان کو ایز اے ہول کمیٹی بنائیں, ان کے اوپر آپ ڈسکشنز کریں, 3 مہینے 6 مہینے ڈسکشنز کریں. اس کے بعد 18th امینڈمنٹ 2 دن میں تو نہیں پاس ہوا تھا. 18th امینڈمنٹ اگر اس کے اندر کنسنسس آئی تھی, اس کے اندر کتنا عرصہ, اس میں کم از کم 6 مہینے سے سال اس کے اوپر میں آپ کی بات سمجھاؤں اس طریقے سے کریں, یہ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی چیزیں. پاشا صاحب میں آپ کے لیے سوال چھوڑ کر بریک پر جا رہا ہوں, بریک سے واپس آؤں گا تو پھر آپ سے پوچھیں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان فل کورٹ فیصلہ آ چکا ہے, اور حکومت اور الیکشن کمیشن اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے رضامند نظر نہیں آتے. اجلاس پہ اجلاس چل رہے ہیں, لیگل سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور تلے جا رہے ہیں کہ کیسے اس ججمنٹ پر عمل درآمد نہ کیا جائے. ہو ول پریویل, بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک.